رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا بنو قریظہ کی طرف، اور اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے جب تک بنو قریظہ تم نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھنا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام چلے گئے، راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب صحابہ کرام کی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز مقام پر پہنچے بغیر نہیں پڑھنا، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس لیے حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ ہم وقت کے اندر اندر بنو قریظہ پہنچ جائیں گے۔ اب وقت جب قضا ہونے لگے تو قرآن میں اللہ نے حکم کیا دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ عصر کی نماز درمیانی نماز ہے تو وہ اپنے وقت سے قضا نہیں ہوگی۔ اب دیکھو اب کیا ہے، دلائل ٹکرا رہے ہیں آپس میں۔ حدیث کہہ رہی ہے نماز چھوڑ دو، قرآن کہہ رہا ہے پڑھو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کے مخالف ہیں یا جو چھوڑ رہے ہیں وہ حدیث کے مخالف ہیں، نہ 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 نہ۔ بعض نے قرآن کی آیت کو اصل بنایا، حدیث میں تعویل کر دی، بعض نے حدیث کو اصل بنایا، قرآن میں تعویل کر دی۔ بعض صحابہ نے کہا بھائی قرآن نے اگر نماز کے تاکید کا حکم دیا تو نبی کی اطاعت کا حکم بھی کس نے دیا؟ قرآن نے۔ تو آج ہم نماز کو قضا کریں گے، ہم نے نبی کی فرما برداری کرنی، انہوں نے قضا کر دی۔ اور ایک فریق نے کیا کہا کہ بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جب تمہارے سامنے حدیث آتی ہے تو تم لوگ حنفی لوگ یہ کہتے ہو یہ مطلب یہ نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس جیسے آ گیا حدیث کو فالو کرو۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو میں بند کر دیتا ہوں، بٹن آف کر دیتا ہوں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے نا، کوئی آپ کو حدیث بیان کرے تو ہم کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، کیوں نہیں؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس جیسے حدیث میں آگے کر لو عمل۔ ایسا نہیں ہوتا، دوسرے دلائل کی وجہ سے اس کا مطلب متعین کیا جاتا ہے۔ تو کہ بھئی یہ مستثنا ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ تو فقہی بحثیں ہوتی ہیں مجتہدین میں، یہ تو صحابہ میں بھی ہوتی تھی۔ تو دوسرے صحابہ کی گروہ کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے، عموم پر ان دلائل کی وجہ سے، وہ دلائل کے قرآن حکم دے رہا ہے کہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھنی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر اپنے مقررہ اوقات میں فرض ہیں، ان کو دائیں بائیں نہیں کر سکتے، لہذا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، لہذا ان صحابہ نے نماز پڑھی۔ اب یہ دونوں فریق جب واپس پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو ملامت نہیں کی، کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور یہ قرآن و سنت کے مطابق، نہ نہ نہ، خاموشی اختیار فرمائی۔ اور پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کسی عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں تو یہ اس عمل کے درست ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کا سکوت، نبی کی خاموشی یہ بیان ہے، کیونکہ انبیاء پر تبلیغ فرض ہے، انبیاء خاموش رہ جائیں کسی گناہ پر تو یہ اس کی علامت ہے کہ یا تو پیغمبر نے رسالت پہنچانے میں کوتاہی کی اور یہ ہو نہیں سکتا، یا یہ اس کی علامت ہے کہ جو کام ہوا ہے اس کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ غلط ہے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہاں میں اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں، بات چل پڑی ہے۔ اب بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، دلیل پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسجد احدکم کالکلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یفترش احدکم رجلیہ کما یفترش الکلب، نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرتے ہوئے ایسے ہاتھوں کو زمین پہ نہ بچھائے جیسے کتا بچھا دیتا ہے۔ اب بعض لوگ فوراً یہ حدیث لے کے نا ہمارے خلاف فتویٰ کہ ہم خواتین کو کیا کہتے ہیں، ہاتھ زمین پہ بچھائیں، سمٹ جائیں، کہتے ہیں نا کہ، تو فوراً وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ تم لوگ حدیث کے خلاف۔ نبی نے تو کہا کوئی بھی نہ، کوئی بھی کا مطلب کیا ہے؟ سب، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی نبی کا مطلب یہ نہیں ہے، اس میں خواتین داخل نہیں ہے، صرف کس کو حکم ہے؟ مردوں کو۔ اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لے آئے تم؟
ہے بھائی یہ کہاں سے لے آئے؟ تو بھائی بتاتے ہیں کہاں سے لے آئے ہم، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہاں سے لے آئے ہم بتاتے ہیں اور قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے۔ اخذ کے لفظ سے یاد آیا کہ بہت سے لوگ یہ اخذ کا لفظ سن کے اچھل پڑتے ہیں۔ بھئی قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے نا، قرآن و سنت میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، اخذ کیا ہے، تو وہ پھر دلیل مانگتے اخذ کہاں سے کیا ہے، بلکہ اخذ کیوں کیا، سیدھی سیدھی حدیث کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ بھی اخذ کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حیض کی حالت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیوی کے قریب نہ جاؤ، نفاس کی حالت اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی حیض کی حالت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بیوی حیض سے ہو تو لا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہے نا قرآن میں، اور حدیث میں بھی ہے۔ حیض اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ 3 سے لے کر 10 دن تک جو خون آتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہے، وہ 30 دن تک بھی آتا ہے، 40 دن تک بھی آتا ہے، جبکہ حیض اتنی لمبی مدت تک کے لیے نہیں آتا۔ سب علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی اس میں بھی بیوی کے قریب جانا حرام، اس میں بھی عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام، اس میں بھی عورت کے لیے نماز پڑھنا حرام۔ کون سی حدیث ہے بھائی بتائیں برا، کون سی حدیث میں آتا ہے؟ یہی کہنا پڑے گا بھائی حیض والی آیت سے اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علت مشترک ہے۔ حیض کی حالت میں بیوی کے قریب جانا کیوں حرام؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا قل ہوا اذن، یہ گندگی ہے، گندگی، بلیڈنگ ہو رہی ہے، گندگی سے ملوث ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو نفاس میں بھی تو وہی ہوتا ہے نا، تو دیکھو وہاں سے اخذ کر کے یہ حکم ہم نے ادھر ٹرانسفر کر دیا۔ الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، ایک آدمی کسی بات کا آپ کو حکم دے اور آپ اس حکم کا مطلب سمجھ کے کسی اور جگہ اس حکم کو ٹرانسفر کر دو، یہ مردوں کا کام ہے، عقل مندوں کا کام ہے۔ بیوقوف ہر جگہ صراحت مانگتا ہے اور عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ بچوں کو انگلی پکڑ کے ایک ایک بات سمجھانی پڑتی، بیٹا اب یہ بھی کر لو، اب یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو۔ عقل مند کو ایک بات بتائیں گے 10 باتیں وہ اس سے سمجھ جائے گا، وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ اس کو فقہا بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی نص ہمارے سامنے آتی ہے نا قرآن کی آیت، تو فقہائے کرام یہ بیان کرتے ہیں اس آیت سے مسئلہ نکالنے کے 4 طریقے ہیں۔ بتا دوں اگر ناراض نہ ہوں آپ لوگ، کسی کی بات کا مطلب نکالنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4۔ ایک کو کہتے ہیں عبارت النص، ایک کو کہتے ہیں دلالت النص، ایک کو کہتے ہیں اقتضاء النص، اور ایک کو کہتے ہیں اشارت النص۔ عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ مسئلہ ہی بتانے کے لیے اللہ نے وہ آیت نازل کی ہے، صحیح ہے نا، وہ مسئلہ بتانے ہی کے لیے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کی مثال فقہا جو دیتے ہیں، وہ مثال مجھے دیتے ہوئے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ چینل تبدیل نہ ہو جائے۔ وہ فقہا اس کی مثال دیتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، بھائی تم نے 2 3 3 4 4 عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ میں بس مثال دے رہا ہوں، میں ترغیب نہیں دے رہا بھائی، بس یہ قرآن کی بات سمجھانے کے لیے۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مرد کو 2 3 4 سے نکاح کی اجازت، اس کو کہتے ہیں عبارت النص سے استدلال کیا ہم نے۔ اسی سے اشارے سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ نکاح کی اسلام میں اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے زیادہ واضح آیت قرآن مجید میں آتا ہے للفقراء المہاجرین، زکوٰۃ ان فقیروں کا حصہ ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اب یہ نص یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے، اللہ نے یہ آیت یہ بتانے کے لیے نازل کی ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ کون ہے زکوٰۃ کا مستحق؟ وہ فقیر جنہوں نے ہجرت کی، یعنی وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے۔ یہ تو عبارت النص ہے۔ اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مکہ میں ان کی جو پراپرٹی تھی جس پہ غیر مسلموں کا قبضہ ہو گیا، تو اللہ اس قبضے کو معتبر مان رہے ہیں اور ان صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں اشارتاً کہ تمہاری ملکیت سے وہ پراپرٹی نکل گئی، اب اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ ملکیت ان کی وہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے نہ نکلتی تو ان کو فقیر نہیں کہا جاتا،
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اشارہ ہے، سگنل ہے. جن کی سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، ورنہ دل چاہ رہا ہے مرغا بنا دو سب کو معذرت کے ساتھ، سوائے بزرگوں کے. دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، مہاجر صحابہ کو فقیر کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان میں بہت سارے مالدار بھی تھے جن کی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، لیکن قرآن پھر بھی ان کو کیا کہہ رہا ہے، فقیر. اس میں اشارہ ہے کہ وہ جائیدادیں تمہاری ملکیت سے نکل گئیں. تو اس آیت سے امام ابو حنیفہ نے کیا استدلال کیا؟ یہ استدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص ہجرت کرے کسی ملک سے کافروں کے، اور کافر اس پر قبضہ کر لیں، یا جنگ کے ذریعے کافر آپ کے مال پہ قبضہ کر لیں، تو آپ کا مال پھر آپ کی ملکیت سے نکل گیا، اس کافر کی ملکیت میں چلا گیا. کیونکہ ورنہ آپ فقیر نہیں ہیں، کیونکہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو. تو یہ اشارۃ النس، نس نے صراحت نہیں کی، نس نے سگنل دے دیا. صحیح ہے نا؟ انڈیکیٹ کرنا کہتے ہیں نا اس کو، اشارہ دے دیا کہ بھئی یہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے. ایک اور مثال دوں اس کی اور آسان. قرآن میں آتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے میاں بیوی کے حقوق ایک جگہ بیان کیے اور اولاد کے. اس میں اللہ نے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ، جو بچہ جننے والی عورتیں ہیں وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی. آگے فرمایا جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اس پر ان ماؤں کا نان نفقہ لازم ہے. اب یہ آیت جو بتائی گئی ہے جس کے لیے بچہ جنا گیا اس پر لازم ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھائے. عبارت النس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ بیوی کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. لیکن اس میں اللہ نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ بچہ پہلے نمبر پہ کس کا ہے؟ باپ کا. جنا تو ماں نے ہے لیکن جنا کس کے لیے گیا ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جنا کس کے لیے گیا ہے؟ باپ کے لیے. مولودی لہو اس کے لیے، لام تملیک کے لیے آتا ہے. اس میں اشارہ دے دیا کہ بچے کا نسب کس سے چلے گا؟ باپ سے. کیونکہ اولین ملکیت اس پر کس کی ہے؟ باپ کی ہے. ولی اس کا کون ہوگا؟ اس کا متولی کون ہوگا؟ باپ ہوگا. بیٹی ہے تو شادی کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ باپ کو ہوگا. اور اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو ماں کو بچہ رکھنے کا حق ہے، چونکہ بچپن میں بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے. لیکن جب بچہ اصل کس کی ملکیت ہے؟ وہ باپ کی. جب بچہ ماں سے مستغنی ہوا تو باپ کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ اصل مالک کون ہے؟ باپ ہے. تبھی اس پہ سارا خرچہ بھی ڈالا گیا. یہ سب قرآن سے اشارے نکل رہے ہیں. اب کوئی پاگل کہے کہ اٹھ کے کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ باپ سے نسب چلے گا، اور حدیث میں کہاں، وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں بتاؤ. تو ہم بتائیں گے یہ لکھا ہوا ہے. کہہ رہے یہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پر بیوی کا خرچہ لازم ہے. ہم کہیں گے اس لکھے ہوئے کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو غور کرو گے تو سمجھ میں آئیں گی. بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں تو میں دوبارہ گھر چلا جاتا ہوں. بتا دو میں یہاں، مجھے اس بیان کی تنخواہ نہیں ملتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے پیسے نہیں ملتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کھوپڑی میں اتار دوں، کیونکہ آج کل فتنے بہت ہیں، فتنے. اچھا تیسری چیز ہوتی ہے اقتضاء النص. نص میں اشارہ بھی نہیں ہوتا اس کا، لیکن نص سے جو مطلب نکلتا ہے وہ مطلب صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ایک اور مطلب کو فرض نہ مانا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی مثال سے آئے گی انشاءاللہ. قرآن میں آتا ہے اللہ نے وراثت کے احکام بیان کیے، ماں کا حصہ بیان کیا، ابا کا بیان ہی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ والدین. والدین کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، میت کا انتقال ہو گیا اور صرف والدین. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کو 1/3 ملے گا. باپ کو کتنا یہ نہیں بیان کیا اللہ نے. فقہا کہتے ہیں کہ اور کوئی وارث ہے بھی نہیں، اور قرآن کہتے ہیں 33.3% کس کو ملے گا؟ ماں کو. خود بخود بتا دیا کہ باپ کا کتنا ہوگا؟ 66%، کیونکہ وارث کہہ دیا قرآن نے اس کو. پچھلی آیت میں بتا دیا کہ وارث ہے وہ. اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا باپ کا حصہ 2/3، لیکن فقہا کہتے ہیں ماں کا 1/3 بنتا ہی نہیں ہے جب تک باپ کے 2/3 نہ ہو. اگر باپ کا 2/3 کے علاوہ کچھ اور حصہ فرض کیا جائے، 2/3 سے کم کرو گے تو ماں کا 1/3 سے زیادہ ہوگا.
اگر باپ کا 2/3 سے کم کرتے ہو اور ماں کا 1/3 رکھتے ہو، باقی کس کو دو گے؟ کسی اور وارث کو فرض کرنا پڑے گا، جبکہ قرآن کہہ رہے وارث صرف کون ہے؟ والدین. تو کوئی سیٹنگ بیٹھتی نہیں ہے. اس آیت کو درست اسی وقت ماننا پڑے گا جب ابا کے 2 حصے زبردستی کے فرض کیے جائیں. اور یہ بات سمجھ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتضاء النص. اور ایک ہوتی ہے دلالت النص. دلالت النص کہتے ہیں کہ قرآن جب ہمیں کسی بات کا حکم دیتا ہے تو فقہا کہتے ہیں اصل میں اس بات کا حکم ہے ہی نہیں، یہ تو مثال ہے، یہ تو فار ایگزامپل بیان کیا جا رہا ہے. مثلا قرآن میں آتا ہے والدین کے بارے میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اس سے اصل حکم تو کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اف کہنا حرام ہے، لیکن دلالت ہے نص کی اس بات پر کہ اصل مقصد اف نہیں ہے. یہ نص دلالت کر رہی ہے کہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ تکلیف نہ پہنچاؤ، لہذا جوتے مارنا، گالیاں دینا یہ بطریق اولا حرام ہے. اب کوئی کہے قرآن میں کہاں لکھا گالیاں دینا حرام ہے؟ ہم کہیں گے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. وہ کہے گا اس میں تو یہ ہے اف نہ کہو، گالیوں کا تو نہیں لکھا. ہم کہیں گے جب اف حرام ہے تو گالیاں تو بطریق اولا حرام ہوں گی. کہیں گے نہیں قرآن میں تو نہیں ہے نا، ہے بھائی. وہ کہے کہ قرآن میں دکھاؤ. بھائی یہی آیت پتہ چل رہی ہے، اسی سے پتہ چل رہا. وہ کہے کہ نہیں اس میں تو اف لکھا ہوا ہے کہ اف نہ کہو، میں تو گالیاں دے رہا ہوں، میں تو اف سے بڑھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، میں تو چانٹا مار رہا ہوں، میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. ہم کہیں گے بھائی اف فار ایگزامپل ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ ماں باپ کو تکلیف نہ دو. اصل آیت یہ ہے. اف کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ اف تکلیف دہ الفاظ میں سب سے کم ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب سے کم لفظ جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کہہ دو اف، کیا کہہ دیا آپ نے. اس سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے انسان کو. تو بتایا ہے کہ اتنی کم تکلیف دینا جب جائز نہیں ہے تو اس سے زیادہ بطریق اولا حرام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ہم تو یہ سبق پڑھاتے ہیں نا، طلبہ کو پڑھاتے ہیں، تو وہ تو بچے ہی ہوتے ہیں اب اتفاق سے آپ لوگوں کے سامنے. جی دلالت النص. تو ہم یہ کہیں گے، اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کسی قوم میں لفظ اف اگر پیار کا جملہ ہو تو پھر اف کہنا حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی قوم میں اف جو ہے نا، ڈیڈی کو اف کہتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے ابا کا نام ہی اف ہوتا ہے، تو وہاں تو ابا اف کہنے سے خوش ہوں گے کہ مجھے پاپا کہہ کے بلا رہا ہے، مجھے باپ کہہ کے بلا رہا ہے نہیں کسی زبان میں. ایک مثال دی ہے فقہا نے بات سمجھانے کے لیے. اب اس زبان میں اگر اف کا لفظ مستعمل ہے اور اف کا معنی اف ہی کے معنی میں یعنی اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے اف کا لفظ، تو اب اگر کوئی کہہ رہے اپنے ابا کو یا اماں کو اف کہہ رہا ہے تو کوئی یہ آیت پیش کر سکتا ہے اس کے خلاف کہ ماں باپ کو اف مت کہو. وہ کہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا وہ کہے مطلب کچھ نہیں ہوتا. جب قرآن نے روک دیا اف نہ کہو پھر نہیں کہو. وہ کہیں گے میرے ابا اف کہنے سے خوش ہو رہے ہیں بھائی، ہم لوگ ابا کو کہتے ہی اف ہیں، اف کے علاوہ کچھ اور بولا وہ سمجھیں گے چاچا کو بلا رہا ہے. یہ بالکل کامن سینس کی باتیں ہیں جو آج ہمارے ہاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تبھی فرقہ واریت پھیل رہی ہے، ہر آدمی اٹھا ہوا ہے میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں تمہیں قرآن میں کیا ہے. تو کیوں بتاتا ہے بھائی؟ 1400 سال سے جو قرآن کی تشریح پہ کتابیں لکھی گئی وہ کیا غلط ہیں کیا؟ قرآن و سنت کی جو تشریحات کی گئی ہیں وہ کیا غلط ہیں؟ تو ایسے جو ہے نا یہ استدلال کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ وزیر آباد کی ایک مسجد میں بیان کیا. میں نے یہ کیا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے مسجد میں بھیک مانگنا شروع کر دی. میں نے ان سے کہا کہ مسجد میں مانگنا حرام ہے. تو ہمارے ایک دوست اہل حدیث مجھ سے کافی بے تکلف تھے، وہ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی مسائل پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں مجھ سے. تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ جو آپ نے کہا کہ مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کیا اسے بددعا دو، لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے تیری یہ چیز نہ ملے. کہ وہ تو گمشدہ چیز کے اعلان کے بارے میں ہے، یہ تو بھیک مانگ رہا ہے. میں نے کہا اس حدیث سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بے تکلف بھی تھے، ذرا گپ شپ کا موقع بھی مل گیا ان سے. میں نے کہا اس سے اخذ کیا ہے، کہ یہ تو اخذ کیا ہے نا، حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو جب کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے، وہ چیز جو باہر گمی ہو اس کی بات ہو رہی ہے حدیث میں، تو جس کو وہ چیز ملی اس پر لازم تھا کہ مالک تک پہنچائے. تو جب اس نے مسجد میں اعلان کر دیا تو مالک کو پہچاننے میں آسانی ہو گئی،
اس نے تعاون کیا کس کے ساتھ؟ جس کو وہ چیز ملی ہے اس کی مشکل آسان بنا دی، اس کے باوجود حرام ہے یہ عمل۔ نمبر 2، یہ جو گمشدہ چیز تھی اس کی ذاتی تھی، صحیح ہے نا، دوسرے کی چیز نہیں مانگ رہا، اپنی چیز مانگ رہا ہے، پھر بھی حرام۔ جبکہ بھکاری کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور نہ ہی اپنی چیز مانگ رہا ہے بلکہ دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکال رہا ہے، تو یہ تو بطریق اولا حرام۔ جب اتنی دنیا داری مسجد میں جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر سکتے ہو، کیونکہ یہ مجمع کی اس کا مقصد کیا ہے کہ اجتماع سے دنیاوی مفاد حاصل کرنا، کیونکہ مسجد میں اجتماعات تو ہوتے ہیں۔ اب آپ اجتماعات سے بیان کے بجائے، عبادت کے بجائے اپنے ذاتی مفاد حاصل کر رہے ہو کہ مسجد کو آپ نے کیا بنا لیا؟ ایک چندہ سینٹر، یعنی گمشدہ چیز کا اعلان کا سینٹر بنا دیا آپ نے، جو تھانوں کے لیے ہوتا ہے، تو مسجد کو آپ نے کچہری بنا دیا، تھانہ بنا دیا۔ تو میں نے کہا اس مجمع کو اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کرنا یہ حرام ہے اصل میں۔ بھکاری بھی یہی کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے باہر اتنا مجمع نہیں ہوتا، مسجد میں پبلک اکٹھی ہوتی ہے، آئے نماز پڑھنے تو اس کو کیش کراؤ، کس کے حق میں؟ اپنے حق میں کیش کراؤ اس کو، یہ بطریق اولا حرام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس میں تو کسی کے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا۔ پہلی صورت میں جب گمشدہ چیز کا اعلان ہوتا ہے اس میں تو آپ دوسرے کے معاون مددگار بن رہے ہیں، وہ بیچارہ اٹھ کے کہاں تلاش کرے گا آپ کو؟ آپ نے اعلان کیا، وہ پتہ چل جائے گا اچھا آپ کی گھڑی تھی، یہ لے میں آپ کو ہی تلاش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو رہا ہے، پھر بھی حرام ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کے اجتماع کو اپنے ذاتی مفاد میں کیش کے لیے کیش مت کراؤ۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے چورن بیچنا شروع کر دوں، دیکھو میرے لیے، میں چورن کا کاروبار نہیں کرتا، ایک مثال دے رہا ہوں، میرا بالفرض ایک کاروبار ہو چورن کا، اب مجھے مجمع باہر تلاش کرنا مشکل، مسجد میں پبلک آتی ہے، بیان ہوتا ہے، میں کہوں میرے پاس ایک چورن ہے ہاضمے کا، کھانسی کو آرام اور گیس قبض، تو کیا بیان بھی ہو جائے گا اور میرا چورن بھی بک جائے گا؟ تو اصل مقصد ہے حدیث کا اس سے منع کرنا کہ یہ مجمع نماز کے لیے آیا ہے، دینی باتیں سننے کے لیے آیا ہے، اس کو کسی کے ذاتی مفاد میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں، دوسرے کے لیے مانگنا جائز ہے۔ یہ جائز ہے کہ امام صاحب اعلان کرے بھائی غربا مساکین کے لیے لوگ تعاون کریں، کیونکہ پھر وہ کیا بنے گا؟ جب امام اپنے لیے نہیں مانگے گا دوسروں کے لیے، تو پھر یہ دوسروں کو صدقات و خیرات کی ترغیب ہے، تو مسجد تو بنی اس لیے صدقات و خیرات کی ترغیب دی جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر خیر ان کی بھی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا ہاں بات آپ صحیح کر رہے ہیں۔ جی بچے کا گم ہونے کا مسجد میں اعلان، یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، یہ پھر کسی اور کو بتائیں گے، بھی موضوع چینج ہو جائے گا جو میں جس طرف جا رہا ہوں میں۔ تو اخذ جو ہے نا، اخذ کیا جاتا ہے۔ اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک حدیث تو یہ پیش کی جاتی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں جب نبی نے جیسے رکوع کیا عورتیں بھی ایسے ہی رکوع کریں گی، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے، یہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لا یفترش احدکم کما یفترش الکلب، کہ کوئی اپنے بازو اس طرح سجدے میں نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین اس حکم سے مستثنا ہیں، خواتین اس حکم سے مستثنا ہیں۔ کیوں مستثنا ہے؟ اس کے دلائل ہیں۔ نمبر 1، فقہا نے دیکھا کہ بھئی پردے سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں اس میں عورت اور مرد کی نماز میں فقہا نے فرق دیکھا، امام شافعی نے بھی، امام مالک نے بھی، امام احمد ابن حنبل نے بھی، امام حنیفہ نے بھی۔ تبھی چاروں مذاہب میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں مذاہب میں عورت کو حکم ہے، فقہا نے دیا ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، کبھی حدیث کے خلاف چلنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا امام احمد بن حنبل سے۔ وہ یہ حدیث اپنی مسند احمد میں لائے بھی ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ حدیث بھی لائے ہیں۔ اور وہ ان کو یہ حدیث بھی معلوم تھی کہ نبی نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین پہ بازو نہ بچھائیں، نبی نے حکم یہ دیا ہے کہ زمین پہ بازو نہ بچھائیں، جس کے عموم سے لگتا ہے کہ عورتیں بھی داخل ہیں۔ اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کو حکم ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، عورت کو حکم کیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اپنی کتاب میں حدیث لائے، اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ امام مالک کیوں؟ امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے صراحتاً۔
پھر بہت سارے صحابہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ عورت نماز میں سمٹ کے پڑھے گی نماز. حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابی وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ اب میں ان کی دلیل بتا رہا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں نا سعودی عرب کے فلاں بڑے مفتی کا فتویٰ، میں کہتا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن یہ چاروں ائمہ سے افضل اور برتر نہیں ہے، ان سے افضل نہیں. ہم علماء کا احترام کرتے ہیں چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے، فالو کس کو کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی کو فالو کرو. بھائی نبی کو سب فالو کر رہے ہیں، نبی کی بات کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے. اس اختلاف جب ہوگا تو پھر اس اختلاف میں ہم کس کو فالو کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی کی حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس تشریح میں اختلاف میں ہم 15ویں صدی کے علماء کو فالو ہرگز نہیں کریں گے، ہم اسلاف کو فالو کریں گے. ان لوگوں کو جن کو پوری امت نے مجتہد مانا ہے ان کو فالو کریں گے. اب میں ان کی دلیل بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا کہ عورت سمٹ کے نماز کیوں پڑھے گی. انہوں نے مسئلہ یہاں سے اخذ کیا، انہوں نے دیکھا کہ مرد کی نماز بغیر ٹوپی کے، بغیر اسکارف کے، بغیر قمیض کے قبول ہو جاتی ہے. اگر کوئی قمیض کے بغیر نماز پڑھے نا تو بھی ہو جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا اس طرح ہو جاتی ہے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں لیرانی مثلک الاحمق، تاکہ تمہارا جیسا احمق مجھے دیکھے اور اعتراض کرے، تمہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. پھر فرمایا کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس قمیض ہوتی تھی نبی کے دور میں؟ مطلب ہے کہ ہم تو بغیر قمیضوں کے پڑھتے تھے. اب فوراً کوئی کہ اچھا خواتین بھی بغیر قمیض کے پڑھتی تھی. بھائی ہم کا مطلب کیا ہے؟ مرد، کیونکہ مردوں پر پردے کے احکام نہیں ہیں تو وہ بغیر قمیضوں کے نمازیں پڑھتے تھے، ہوتے ہی نہیں تھے. آج کسی پٹھان بھائی کا میسج آیا کہ کندھے پہ چادر رکھنا سنت ہے. میں نے کہا اتنی چادریں رکھنا ہی سنت نہیں ہے. نبی کے پاس اتنی چادریں تھوڑی ہوتی تھیں، اظہار ہوتا تھا، کبھی قمیض کے لیے چادر ملی کبھی نہیں ملی، پھر قمیض کی چادر بھی ہو، پھر پگڑی بھی ہو، پھر کندھے پہ رومال بھی ہو. یہ پٹھانوں کی روایات ہیں، غلط نہیں ہے، اچھی روایات ہے، مگر یہ سنت نہیں ہے کیونکہ اتنے لباس نبی کے پاس نہیں ہوتے تھے، وہاں تو غربت تھی. تو اب حضرت جابر نے کیا فرمایا کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس قمیض ہوتی تھی؟ تو مرد کی نماز تو بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے. عورت کی نماز حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حائضہ عورت یعنی بالغ عورت کی نماز چادر دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتے. فقہاء نے دیکھا یہاں مرد اور عورت کی نماز میں فرق آ رہا ہے. یہاں یہ حکم نہیں آ رہا کہ ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہاں یہ نہیں آ رہا. یہ حدیث فقہاء کے سامنے تھی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، لیکن فقہاء نے کہا عورت ایسے نہیں پڑھے گی، بلکہ عورت کا چہرہ، عورت پورے بال سر کے ڈھکے ہوئے ہوں گے، کلائیاں ڈھکی ہوئی ہوں گی، پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں گے، پھر پڑے گی. فقہاء نے کہا یہ پردے کا حکم تھا نا، اس لیے اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے کیونکہ اس کا تعلق حیا سے اور پردے سے ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسرا مسئلہ فقہاء نے دیکھا کہ بھائی مرد جب نماز پڑھ رہا ہو، عورت پیچھے سے لقمہ دے، مرد لقمہ دے، تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ مرد تسبیح کہے گا سبحان اللہ. مرد سے اگر غلطی ہو جائے، امام سے غلطی ہوتی ہے نا بعض دفعہ، 2 کے بجائے 3 پڑھ لی، 3 کے بجائے 6 پڑھ لی، تو پیچھے سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پہ مارے گی. کیوں؟ عورت کو نماز میں آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ عام حالات میں اجازت ہے، عام حالات میں آتی تھی خواتین، نبی سے بات کرتی تھیں، ان سے مسئلہ پوچھتی تھیں، اور اگر کوئی غلطی ہو، کوئی اشکال ہو، بتاتی تھیں. جیسے حدیث میں آتا ہے صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ مرد تو اجر میں سبقت لے گئے، سارے عبادتیں مردوں کے لیے، جہاد بھی حج بھی، ہم تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. تو اشکال ہوا نا، کر لیا. نماز میں اشکال ہوا کہ 2 کے بجائے 3 کیوں پڑھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت بول نہیں سکتی. کہ کیوں؟ مرد تو بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہے ہیں. بھئی اللہ ہر عیب سے پاک ہے. امام صاحب آپ ہر عیب سے پاک نہیں ہو. سبحان اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بھئی ہر عیب ہر غلطی سے اللہ پاک ہے. امام صاحب آپ غلطی سے پاک نہیں ہو، آپ ذرا نظر ثانی کرو، غلطی تو نہیں ہو رہی آپ سے. یہ حکمت ہے سبحان اللہ کہنے میں. مگر عورت کو اجازت نہیں ہے نماز میں بولے. اس سے فقہاء نے استدلال کیا. یہ دوسری بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے نماز عورت کے لیے حیا کا مظہر ہے. نماز میں عورت کو اپنا عورت ہونا ثابت کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عام حالات میں بہت ساری اجازتیں، عورت بات بھی کر سکتی ہے، مرد سے آگے بھی کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن نماز میں تیسرا مسئلہ کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کی صف پیچھے بنائی ہے، مردوں کی آگے، اور آپ نے فرمایا بہترین صف مردوں کے لیے صف اول ہے اور عورت کے لیے بدترین صف اول ہے اور بہترین صف آخر ہے۔ یہاں عورت کو پیچھے کیوں کھڑا کیا؟ حالانکہ بہت ساری صحابیات ایسی تھیں جو بعض صحابہ سے افضل تھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ ہے، مگر نماز میں عبداللہ بن مسعود آگے ہیں، امی عائشہ پیچھے کیوں؟ عورت ہیں، عورت کا عورت پناہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سے فقہا کہتے ہیں نماز میں عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو مرد کی نماز فاسد، کیونکہ صحیح حدیث ہے اخروہن من حیث اخرہن اللہ، نماز میں ان کو پیچھے کھڑے کرو جیسے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ پیچھے کیا ہے۔ آگے ہوگی نہیں ہوگی نماز؟ یہ کتنے مسئلے ہو گئے؟ بولو بھائی، 3۔ اب یہ چیزیں فقہا دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے لعلہم لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ اے نبی آپ ان کو قرآن کھول کھول کے بیان کریں، اور جب آپ بیان کریں گے تو وہ کافی نہیں ہوگا، لعلہم یتفکرون، خود بھی یہ خوب غور و فکر، تفکر کہتے ہیں ڈیپلی غور کرنا، ایک ہوتی ہے فکر، ایک ہے تفکر، دونوں میں فرق ہے۔ فکر کا مطلب غور اور تفکر میں تکلف ہے، خوب دماغ لڑانا، تو فقہا دماغ لڑا رہے ہیں اس حدیث میں کہ بھئی یہاں بھی عورت کو مستثنا کیا، مردوں سے بالکل پیچھے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت نماز میں جو ہے نا، عورت کو اپنی حیا کا اظہار کرنا ہے۔ چوتھا مسئلہ، یہ میں نے اس موضوع کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھ سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس موضوع پر بیان کرنا، اتفاق سے یہ موضوع شروع ہو گیا، تو یہ تو مطالعہ کر کے آؤں تو شاید اور بہت سارے دلائل ہوئے، تو وہ میں دلائل دے رہا ہوں جو ابھی میری کھوپڑی میں آ رہے ہیں، ابھی جو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ فقہا نے کہا کہ مردوں کے لیے جماعت، اور اللہ کے نبی عورت کے لیے کیا فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی باہر نکلنے میں چونکہ بے پردگی ہے اس لیے افضل ہے گھر میں نماز پڑھے، تو گھر میں تو بے پردگی نہیں ہے نا، لیکن فرمایا صحن سے زیادہ بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے۔ حالانکہ صحن بھی اپنا، کوئی یہ نہیں ہے کہ محرم ہے یا نامحرم، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی حکم کیا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے سے بہتر کیا ہے؟ اور بالکل کونا والا کمرہ، اندھیرے والا کمرہ، فرمایا اس میں سب سے بہتر ہے کہ عورت نماز پڑھے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نماز میں عورت نے عورت پن ظاہر کرنا ہے اپنا، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کوئی دیکھنے والا، یہ میں اس لیے دیکھنے والے کی قید لگا رہا ہوں۔ بعض عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہو عورت ایسے کشادہ ہو کے سجدہ کرے گی تو بے پردگی کا خطرہ ہے، تو یہ تو جب ہوگا جب کوئی مرد دیکھ رہا ہو، اگر کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر کیوں آپ کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نماز میں عورت کو حیا کا اظہار کرنا ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ نماز میں عورت سر پہ چادر اچھی طرح لپیٹ کے نماز پڑھے گی، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ شوہر کے سامنے بھی عورت کا بالکل پردہ نہیں ہے شوہر کے سامنے، لیکن جب نماز پڑھے گی شوہر بھی دیکھ رہا ہو تو بھی اس کو مکمل پردے میں نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اب دیکھنے نہ دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ پولیس کو بلاؤں سمجھانے کے لیے؟ ہے بھائی؟ اچھا، تو اب کیا حکم دیا؟ گھر کی 4 دیواری کے اندر، صحن میں نہیں، گیلری میں نہیں، اندر والے کمرے میں، پھر اس کے بھی اندر والے کمرے میں، گھپ اندھیرے میں۔ تو یہ ساری باتیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی سمٹنا ہے، اپنا عورت پن ظاہر کرنا ہے۔ ایک اور بات، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ خواتین کی نماز پڑھائی ہے جماعت، ان کو سکھانے کے لیے، تو امام کے لیے اصل حکم کیا ہے کہ آگے کھڑا ہوتا ہے مقتدیوں سے، ہے بھائی، لیکن امی عائشہ نے نماز پڑھائی تو خواتین کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ عورت کا جسم ظاہر نہ ہو، کیونکہ امام جو ہے نا بالکل پرومیننٹ ہوتا ہے، بالکل نمایاں نظر آتا ہے سب کو۔ بھائی سب سے پہلے امام پہچان میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کو 70 بھائی چاہیے، تلاش کر رہے ہیں، آپ کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے، آپ مسجد میں آئے، اگر وہ امام ہوں گے نا 70 بھائی فوراً نظر آ جائیں گے، وہ سب سے آگے کھڑا ہوا ہے، سب سے آگے۔ اور اگر 70 بھائی امام نہیں ہے، مقتدی ہیں، پھر تلاش کرنا مشکل، وہاں سے دائیں طرف سے دیکھنا شروع کرو گے، یہ غفار ہیں، یہ کلیم بھائی ہیں، وسیم بھائی ہے، سلیم گٹکے والا، وسیم پان والا، سلیم کباڑیا، وسیم تمباکو والا، یہ سارے دیکھو، یہ 70 بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔
جبکہ امام کا جو جسم ہے نا وہ سب سے بالکل نمایاں ہوتا ہے, یہ ایک دم ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو امی عائشہ نے نماز پڑھائی, عام حالات میں امی عائشہ نمایاں ہوتی تھیں, خواتین سے الگ بیٹھتی تھیں, یہ یقیناً ہوتا ہوگا, ایسا تھوڑی ممکن ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو, لیکن جب امامت کر رہی ہیں تو خواتین کے بیچ میں, تاکہ امام ہائی لائٹ نہ ہو. کیوں؟ عورت ہیں, عورت اپنے آپ کو نماز میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتی. اور کتنا سمجھاؤں, تو اتنی ساری باتیں جب فقہا نے دیکھی, اتنی ساری باتیں, بھائی نماز میں اس کو بہت زیادہ سمٹایا جا رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے, گھر کے اندر بند کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو زور سے سبحان اللہ نہیں کہنے دیا جا رہا, اس کو امامت نہیں کرنے دی جا رہی, اور اگر امامت کرتی ہے تو صرف عورت کی کرے, مردوں کی نہیں کر سکتی. حالانکہ بعض عورتیں صحابیات میں مردوں سے افضل تھیں. دیکھو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا, جب رمضان میں تراویح پڑھتی تھی نا, غلام کو امام بناتی تھی, خود مقتدی بنتی تھی. کیوں؟ غلام افضل ہوتا ہے یا مالک؟ مالک افضل ہے. امی عائشہ اگر مرد بھی ہوتی تو بھی افضل تھی کس سے؟ اس غلام سے, کیونکہ مالک ہیں. دوسری بات یہ, امی عائشہ تو بڑے بڑے صحابہ سے افضل تھیں, غلام کیا تھا وہ. لیکن جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ شو کرنا پڑے گا کہ مرد, اب عورت مالک اور غلام کا واسطہ نہیں ہے, اب عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے اور مرد کا مرد ہونا ظاہر ہونا چاہیے. تو مرد امام بن کے اس کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے, اس کا مرد ہونا. مقتدی بنے گا تو پھر وہ کیا سمجھا جائے گا, نماز کے اندر عورت مرد ہے اور مرد عورت بن گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ شریعت نماز کے اندر عورت کو عورت دیکھنا چاہتی ہے. تو اب فقہا یہاں سے اخذ کرتے ہیں کہ اگر عورت ایسے سجدہ کرے جیسے مرد کرتے ہیں, بالکل کشادہ ہو کے, یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے. ایک طرف تو اس کو سمٹایا جا رہا ہے, اس کو برقعے اڑائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا. امام 4 رکعتیں کے بجائے 8 رکعتیں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی, بس ایسے تالی مارتی رہے گی, ایسے بس آواز سے اشارہ کرتی رہے گی, اور یہ ساری چیزیں اس کو سکھائی جا رہی ہیں. امام نہیں بننے دیا جا رہا, جہرن قرات نہیں کروائی جا رہی, زور سے اذان نہیں دلوائی جا رہی, ساری چیزیں کروائی جا رہی ہیں. تو شریعت ایسے کیسے کہہ سکتی ہے کہ ایسے سجدہ کرے بالکل سرین اس کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہو, اور ایسے. میں نے تو دیکھا ہے نا بعض خواتین کو جو مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں, ان کا سجدہ واقعتاً حیا کے خلاف نظر آتا ہے. راستے میں جب عورت کو حکم ہے چلے تو درمیانے میں نہیں بلکہ سمٹ کے کنارے پہ چلے. تو جب عام حالات میں عورت کو حکم ہے کہ حیا کے ساتھ چلے, دیکھو چال قرآن بیان کرتا ہے عورت کی کہ حیا والی ہونی چاہیے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 بچیاں آئی تھی نا کہ ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے, اللہ فرماتے ہیں حیا سے چلتی ہوئی آئیں. حیا سے چلنا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم, نظریں جھکی ہوئی ہوں. اور مرد کیسے چلتا ہے؟ سینہ تان کے, ایک قدم رکھتا ہے دوسرا قدم, پتہ چلتا ہے کہ جوان کا بچہ جا رہا ہے. لیکن اللہ عورت کی کیا صفت کہ سمٹ کے چلے. سمٹ کے چلنا حیا سے چلنا ہے. جب عام حالات میں اللہ عورت کے لیے سمٹ کے اور کنارے کنارے چلنا, دھیرے دھیرے چلنے کو پسند کر رہے ہیں, تو نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ یہ کیسے چاہیں گے کہ عورت کی نماز ایسے لگے جیسے کوئی جمناسٹک ہو, یا بالکل کشادہ ہو کے جیسے مردوں کی طرح پاؤں پھیلا کے کھڑی ہوئی ہو, رکوع بالکل اسی طرح سے ہو, اور سجدہ بالکل اسی طرح سے جو ہے نا کشادہ ہو کے, جیسے بکری کا بچہ کہتے ہیں نا, اتنا مرد کشادہ سجدہ کرے کہ بکری کا بچہ نکل جائے نیچے سے. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے, دیکھنے میں یہ منظر حیا کے خلاف لگتا ہے. اس لیے فقہا نے بیان کیا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد ابن حنبل, ان چاروں مذاہب کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور یہ فقہا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان تمام باتوں سے اخذ کیا انہوں نے, اخذ کہ عورت بھی سمٹ کے نماز پڑھے گی, مردوں کی طرح اگر کشادہ طریقے سے پڑھے تو یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے. ان احادیث کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ تم میں سے کوئی کتے کی طرح سجدہ نہ کرے, تو ان تمام دلائل کی بنیاد پر فقہا کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ یہ مردوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی کی علامت ہے, اور عورت کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ باحیا ہونے کی علامت ہے. بھائی نبی جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے, اصل تو یہی ہے. مرد کو حکم دیا گیا کہ ایسے سجدہ نہ کرو جیسے کتے کرتے ہیں, دونوں پاؤں بچھا دیتے ہیں, دونوں ہاتھ بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ مرد کے لیے ایسے سجدہ کرنا کیا ہے؟ سستی. جیسے مرد اگر خراما چلتا ہوا جا رہا ہو, شرمیلا, آپ نے کسی کو بولا بھائی صاحب ذرا ادھر آنا, وہ بھی یوں کندھے یوں جھکا کے شرمیلا اور چپک کے دیوار سے, اور چھوٹے چھوٹے جیسے دلہن چلتی ہے آ رہا ہو,
تو آپ کیا کہیں گے؟ شرمیلا ہے، حیا ہے؟ کہیں گے حیا نہیں ہے، چرسی ہے۔